پاکستان میں سیلاب آیا تو اپنے ساتھ سب بہا کر لے گیا۔ لوگوں کی خوشیاں، آرزو، امنگیں، جینے کی حسرت، کچھ بھی تو نہیں چھوڑا اس ظالم بہتے پانی نے۔ سیلاب میں گھر، مال، مویشی تو بہہ ہی جاتے ہیں، لیکن اس بار تو معصوم بچے پانی کا رزق بن گئے۔ اول تو خوفناک چنگاڑتے پانی کی ریلوں میں بچوں کی لاشیں ماں باپ کے ہاتھ ہی نہیں آتی تھیں، اور جن لاشوں کو والدین جان پر کھیل کر اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لیتے، انہیں دفنانے کے لیے خوش زمین نصیب نہ ہوتی۔ لوگ کفن کی بجائے شاپروں میں بچوں کی لاشیں اٹھائے کئی فٹ گہرے پانی سے گزر کر میلوں سفر کرتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ خوش زمین تو شاید ایک حسرت بن چکی تھی، کندھوں پر معصوم لاشیں اٹھائے ان والدین کو جو نصیب نہ ہونی تھی۔ آخر لاچارگی اور بے چارگی کی انتہا کو چھوتے ہوئے مائیں بین کرتی یہ لاشیں فوجیوں کے حوالے کر دیتی ہیں کہ دریا برد کرنے سے تو بہتر ہے ان جگر گوشوں کو خوش زمین پر سفید کفن اور قبر نصیب ہو جائے۔ جی ناظرین، یہ ہیں وہ المناک مناظر جو پاکستان کے 30% حصے میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگست 2022 میں آنے والے اس سیلاب میں پاکستان کا 30% حصہ ڈوب چکا ہے۔ لوگوں کے گھر، فصلیں، پانی، مال مویشی، سڑکیں، پل، سکول، ہسپتال سب پانی میں بہہ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں اگست 2022 میں آنے والے اس سیلاب سے ہونے والی ہلاکتیں اور نقصانات 2010 کے سیلاب کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے۔ 2010 کا سیلاب، جسے پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب کہا جاتا ہے، اس سے تقریباً 2 کروڑ لوگ متاثر ہوئے تھے اور 1781 افراد جاں بحق اور 3000 کے قریب زخمی، جبکہ 13 لاکھ افراد کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ 22 اضلاع میں آنے والے اس سیلاب نے 2010 میں قریباً 9 لاکھ گھر تباہ کر دیے تھے، جبکہ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق حالیہ سیلاب سے پاکستان کے قریباً 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں 1 کروڑ 6 لاکھ سے زائد بچے شامل ہیں۔ جن اضلاع میں سیلاب تباہی پھیلا کر جا چکا ہے، وہاں پر پانی بدستور جمع ہے، اور اب یہاں صفائی کا مناسب انتظام نہ ہونے اور طبی امداد کی کمی کے باعث وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ بڑوں کے ساتھ بچوں میں بھی گیسٹرو اور اسکن الرجی کے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ وائس چانسلر ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے مطابق حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 50 لاکھ افراد کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، جس میں 30 لاکھ بچے شامل ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں آنے والا یہ سیلاب قریباً 11 لاکھ افراد کو بے گھر کر گیا ہے۔ 3.5 کروڑ لوگوں کی واحد پناہ، ان کی چھت، ان کے گھر، جن کی تعداد 11 لاکھ ہے، مکمل تباہ ہو چکے ہیں، اور یہ تباہی سندھ میں باقی 3 صوبوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ سندھ میں اب تک 8,07,000، بلوچستان میں 61,500، KPK میں 33,200، جبکہ پنجاب میں 46,300 گھر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ انفراسٹرکچر میں سب سے زیادہ نقصان KPK کا ہوا ہے، جہاں 1,600 سڑکیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 1,300 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جن میں 244 خواتین، 526 مرد اور 416 بچے شامل ہیں، جبکہ 12,700 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ ان زخمیوں کی امداد کے لیے پاک فوج کے دستے تو قابل تحسین کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن سیاسی رہنماؤں کا کردار یہاں خاطر خواہ دکھائی نہیں دیتا۔ حالیہ سیلاب سے پاکستان میں 9 لاکھ سے زائد مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 30 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہی سے دوچار ہیں۔ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ فصلوں کی تباہی کے باعث پاکستان میں آئندہ 2 سے 3 ماہ بعد گندم کا بدترین بحران آنے والا ہے، کیونکہ 4 ارب روپے سے زائد کی گندم سیلابی پانی سے خراب ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں گندم کا شدید بحران سر اٹھائے گا۔ حکومت نے اگر اس بحران سے نپٹنے کے لیے ابھی سے ہنگامی بنیادوں پر کام نہ لیا تو اس کا بھیانک نتیجہ عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ حالیہ سیلاب نے سب سے زیادہ بچوں کو متاثر کیا ہے۔
1.5 کروڑ سے زائد بچے براہ راست سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں 18,000 سے زائد بچوں کے اسکول مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جن کی بحالی کے لیے اب کئی برس درکار ہوں گے۔ سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ 2 برس قبل بھی ملک میں کورونا کے باعث بچوں کے اسکول قریباً 2 برس بند رہے تھے، اور اب حالیہ سیلاب کے باعث یہ بچے نہ جانے کب اسکول جانے کے قابل ہوں گے۔ حکومت کو چاہیے کہ بچوں کے اس اہم مسئلے پر اقوام متحدہ سمیت دنیا بھر کے ممالک سے امداد طلب کرے اور اس رقم سے ہنگامی بنیادوں پر بچوں کے اسکول تعمیر کروائے، اور جب تک بلڈنگز کی تعمیر مکمل یا ممکن نہیں ہوتی تب تک خصوصی کیمپ میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے، تاکہ سیلاب نے بچوں کے ننھے ذہنوں پر جو بھیانک نقوش چھوڑے ہیں، بچے تعلیم میں متاثر ہو کر اس ڈراؤنے خواب کو بھلانے کی کوشش کر سکیں۔ سیلاب سے بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد متاثر ہوئی ہے، اور سیلاب زدہ علاقوں میں خواتین کو صحت کے سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں قریباً 6.5 لاکھ خواتین حاملہ ہیں، جو خیموں سے بے نیاز کھلے آسمان تلے بے چارگی کی تصویر بنی بیٹھی ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب سے قریباً 45,000 ہیلتھ سینٹر تباہ ہو چکے ہیں۔ ان خواتین کو ان حالات میں جس ایمرجنسی بنیادوں پر طبی امداد کی ضرورت ہے، وہ ان خواتین کو میسر نہیں ہے۔ پھر سیلاب نے جہاں خواتین اور بچوں کو متاثر کیا، وہاں کئی لاکھ مردوں کو بھی بے روزگار کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کے سامان سے بھری دکانیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ہزاروں افراد جو سیاحت کے شعبے سے روزگار کما رہے تھے، وہ بھی ہوٹلز اور سیاحتی مراکز کی تباہی کے باعث بے روزگاری کا شکار ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جو لوگ خیموں کے بغیر رہنے پر مجبور ہیں، وہاں نوجوان بچیوں کو اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے بھی سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ 2010 کے سیلاب میں کئی بچیاں اغوا کر لی گئی تھیں اور کئی لڑکیوں کی آبرو ریزی ہوئی تھی۔ حالیہ سیلاب میں یہ مکروہ عمل پھر شروع ہو چکا ہے، اور ایک سیلاب سے متاثرہ علاقے میں تو ماں کے ساتھ رات کو سوتے ہوئے اس کی 5 سالہ بچی اغوا کر لی گئی، جبکہ ایک لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ طبی اور غذائی بحران ان اضلاع میں خطرناک صورت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جب بھی یہاں کوئی ٹرک امدادی سامان اور کھانے کی اشیاء لے کر آتا ہے تو لوگ جو نہ جانے کتنے روز سے بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، ان ٹرکوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پھر جس کے ہاتھ میں جو روٹی کا ٹکڑا آتا ہے چھین کر لے جاتا ہے۔ انسانیت کی بے چارگی کے یہ زندہ مناظر تمام تر اختیارات رکھنے والے حکمرانوں کے لیے سوالیہ نشان ہیں کہ بھوک، ننگ افلاس کیا ہوتی ہے۔ کوئی ان لوگوں کو آ کر دیکھے تو سب سمجھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ میرا چینل اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اسے سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔